اسٹیبلشمنٹ کی سر توڑ کوشش کے خلاف فاتح قرار پانے والی خاتون کون؟ آدھی آبادی کو فراموش کر کے ملک کی معیشت کیسے ترقی کر سکتی ہے؟ خواتین کو اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوانا ہوگا۔ نعیم مسعود کا زبردست کالم۔ یہ سوچ کہ آدھی آبادی کو فراموش کر کے ملک کی معیشت ترقی کر سکتی ہے یا معاشرتی توازن قائم ہو سکتا ہے تو یہ بات سراسر ملک دشمنی ہے۔ کوئی یہ سمجھے کہ ہمارے ہاں خواتین باصلاحیت نہیں تو وہ امریکہ کی حال ہی میں صدارتی حیثیت سے نامزدگی قبول کرنے والی کملا ہیرس سے پوچھ لے، یا پھر سابق صدارتی امیدوار ہیلری کلنٹن سے دریافت کر لے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کیا تھیں، کون تھی اور کہاں سے تھیں اور وہ کیسے بنی۔ کالم نگار نعیم مسعود اپنے کالم میں تجزیہ پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ بے نظیر بھٹو کے خلاف اس وقت کے زونل فیض حمید یعنی زونل حمید گل نے پورے ملک کی پارٹیاں اکٹھی کر کے اور اسلام کا نام بیچ میں شامل کر کے ایک اسلامی جمہوری اتحاد بنایا تھا، جس نے بے نظیر بھٹو کی 94 قومی اسمبلی کی نشستوں کے مقابلے میں 56 نشستیں حاصل کی۔ یہی نہیں، تاریخ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کی سر توڑ کوشش کے خلاف جو 1988 میں فاتح قرار پایا وہ بے نظیر بھٹو ہی ہیں۔ دوسرے لفظوں میں آج تک بی بی کے علاوہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کو الیکشن میں شکست سے دوچار نہیں کر سکا۔ IMF کی MD کرسٹینا لیگرڈ نے کہا تھا اگر لیمن برادرز کی جگہ لیمن سسٹرز ہوتی تو ہمیں اتنے بڑے نقصان کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ واضح ہے کہ ہنری لیمن، ایمانوئل لیمن اور مایا لیمن برادرز نے 1850 میں گلوبل فائنینشیل سروسز فرم بنائی اور 2008 تک عالم میں سرمایہ کاری میں راج کیا، تاہم 2008 میں دیوالیہ پن کا شکار ہوئے۔ اس کا ہیڈ آفس امریکہ میں تھا۔ بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن کی کو چیئر میلنڈا گیٹس نے کہا یہی وقت ہے جس میں ترقی پذیر ممالک کو خواتین کو خصوصی ایجنڈے پر لانا ہوگا۔ ارجنٹینا کی صدر کرسٹینا فرنانڈس کے مطابق خواتین کو فیصلہ سازی اور انٹرپرینیورشپ میں لائے بغیر گزارا ہی نہیں۔ انجیلا مارکل جو 2005 تک جرمنی کی حکمران رہی، PhD فزیکل کیمسٹری بقول ان کے آزادی نام ہی معیشت اور معاشرہ سازی کے نچوڑ کا ہے۔ کالم نگار نے پاکستان کی معاشی ترقی کے لیے باصلاحیت خواتین کے کردار کو ناگزیر قرار دیتے ہوئے چند مثالیں پیش کرنے کے بعد یہ چند اہم ترین سوالات بھی سب کے سامنے رکھے ہیں کہ کیا معاشرہ سازی عورت کے بغیر ممکن ہے؟ پاکستان میں کتنے فیصد خاندانی نواب ہیں؟ ریاست تو دور کی بات، کیا عورت کو اعتماد اور پروفیشنلزم دیے بغیر خاندان بھی چل سکتا ہے؟ تاہم کالم نگار یہاں افسوس کا اظہار کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ خوش قسمتی یہ خواتین کو پروجیکشن اور مواقع دیے جا رہے ہیں، بدقسمتی یہ کہ موقع پانے والی خواتین نے ریسرچ، مطالعہ اور اسپیشل ہنرمندی سے وہ استفادہ کیا ہی نہیں جو مطلوب و مقصود تھا۔ چلیے کم کو موقع ملا ہوگا، لیکن جنہیں ملا انہوں نے اس احساس کے باوجود کہ چیلنجز زیادہ ہیں کتنی حقیقی کوشش کی۔ مردوں اور معاشرے کے کئی قصور ہوں گے مگر موقع پا لینے کے بعد بھی اسمبلی میں کوانٹٹی ہے، کوالٹی کیوں نہیں؟ کتنی ممبران اسمبلی ایجنڈا پڑھتی اور اس کا حصہ بنتی ہیں؟ مانا کہ اس میں پارٹی قیادت بھی کچھ گھرانوں کو راضی کر کے غیر خصوصی خواتین کو خصوصی اہمیت دے کر اسمبلی اور سینٹ میں لاتی ہے۔ خیر پارلیمانی کمیٹیوں کی خواتین ممبر بھی ہوتی ہیں، لیکن بزنس میں شمولیت کے باوجود وہ دلچسپی کہاں ہے جو ہونی چاہیے؟ زبیدہ جلال سے ماروی میمن تک ماڈرن خواتین کی تھیوریز پر، تجربات اور فلسفی پر بازگشت یا عمل کی صورتیں کہاں ہے؟ اسمبلی میں شور و غل کے بجائے ڈاکٹر شیری مزاری، ڈاکٹر فردوس عاشق اوان زرتاج گل، ڈاکٹر فہمیدہ مرزا یا دینی جماعتوں کی خواتین کی پاور فل آئیڈیالوجی کی گونج جو آئیڈیاز اور کریٹیکل تھنکنگ پر مشتمل ہو، وہ ریکارڈ کہاں ہے؟ انوشا رحمان، زیب جعفر ہو یا شازیہ فرید، انہیں جو بار بار موقع ملا ہے انہیں اب میچور قانون سازوں سا کردار ادا کرنا ہوگا۔ اور شیری رحمان، شازیہ مری، نفیسہ شاہ اور مریم اورنگزیب سے مفید پارلیمانی اور قومی چیزیں سیکھنے میں مضحکہ ہی کیا ہے؟ آنے والے دنوں میں آصفہ بھٹو زرداری کو بھی اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوانا ہوگا اور اسی امتحان کا سامنا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو بھی ہے۔ کالم نگار ایک تجویز پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ہم تو کہتے ہیں اسمبلیوں میں پارٹی پلیٹ فارم کو جزوی بالائے طاق رکھتے ہوئے خواتین کو ایک مشترکہ فورم عمل میں لانا چاہیے جہاں خواتین کے لیے بہتر قانون سازی، سائنس و ٹیکنالوجی اور تعلیم و تربیت پر سنجیدہ اور فکری نشستیں عمل میں آئیں۔ تعلیمی معیار کے تناظر میں دیکھا جائے تو پارلیمنٹ میں اعلیٰ تعلیم یافتہ خواتین ہیں، لیکن اس تعلیم سے اگر قوم استفادہ نہ کر پائی اور ان خواتین نے جلد پارلیمانی امور کو سیکھ نہ لیا تو ترقی کی منزل دور ہوتی جائے گی۔ یقیناً سمیرہ ملک اور عائلہ ملک سی خواتین نے اپنے حلقوں کے لیے کام کیا ہوگا، لیکن کیا ان کے کریڈٹ پر قانون سازی اور ایجنڈا سازی اور سوال سازی کا بھی کوئی ریکارڈ ہے؟ کیا آج شزا خواجہ کی وزارت اور کارکردگی کے حوالے سے رائٹ پرسن فار دی رائٹ جاب والا معاملہ ہے؟ انہیں سائرہ افضل تارڑ سے سیکھنا چاہیے۔ یہ بات مد نظر رہنی چاہیے کہ جماعتوں کی جانب سے تشتری میں رکھ کر ٹکٹ یا نشست تو مل سکتی ہے، تنخواہ اور مراد
بھی آن بان سے مل سکتی ہیں، لیکن پیشہ ورانہ کامیابی فرائض کی ادائیگی اور کارکردگی تشتری میں رکھ کر نہیں ملتے۔ ان کے لیے خود کرنا، لڑنا اور مرنا پڑتا ہے۔ سیاسی خواتین کی بات مؤثر ہوتی ہے، لہٰذا انہیں پوسٹ ٹروتھ اور گیس لائننگ کے سیاست میں مہلک استعمال کا ادراک ہونا چاہیے۔ ضروری ہے وہ اس کا بھی پرچار کریں کہ بیٹی اور بہن کی پیشہ ورانہ تعلیم پر قوم کتنا خرچہ کرتی ہے، اور اس تعلیم سے قومی اور خاندانی سطح پر استفادہ نہ ہو تو ممکن نہیں معاشرہ سنور سکے۔ پارلیمانی خواتین اس پر بھی آواز اٹھائیں کہ خواتین یونیورسٹیوں میں جو ممبر سینڈیکیٹ ایجنڈا پڑھ کر نہیں جاتی وہ کوڑ کی کاشت کو تقویت بخشتی ہیں۔ باصلاحیت خواتین اساتذہ کے ہوتے ہوئے بھی خواتین یونیورسٹیوں میں سرد جنگیں، کمزور کارکردگی، ریسرچ کا فقدان ملک و ملت کا سرمایہ اور وقت تباہ کر رہے ہیں۔ خواتین یونیورسٹیاں حکومتی تحفے ہیں جس کی حفاظت اور افادیت خواتین ہی کی ذمہ داری ہے۔ خواتین کو احترام نہ دینا اور پارلیمانی خواتین کا اپنا کردار ادا نہ کرنا ملک دشمنی کے زمرے میں آتا ہے۔